ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آصف درانی صاحب اور جاوید حسین صاحب. حسین صاحب دونوں ہی ایران میں پاکستان کے لیے بطور سفیر خدمات سر انجام دے چکے ہیں. آصف درانی صاحب، ایک سوال ہے میرا آپ سے بھی اور جاوید صاحب سے بھی. پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ یہ جو ایک پلان تھا پورا اسرائیل کا اور امریکہ کا کہ ایران میں ہم ان کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کریں گے اور رجیم چینج ہو جائے گا، تو اس میں تو ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اور اب اگر جنگ شروع بھی اسرائیل اور امریکہ نے کی اور اب امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار بھی نظر آ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی امریکہ جو ہے وہ لوزر ہے اس میں؟ جی، اسی لیے میں نے اپنے وہ پہلے اس سوال میں یہی عرض کیا تھا کہ ایران کی پوزیشن سٹرانگ ہے، جغرافیکلی بھی، پولیٹیکلی بھی. آپ نے دیکھا ہے امریکنز نے کوشش کی کہ رجیم چینج کریں. وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو ایران کی لیڈرشپ کو وہ ڈیسیمیٹ کر دیں گے تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سڑکوں پہ نکل آئیں گے. وہ بالکل غلط ثابت ہوا اور ایسا ہوگا بھی نہیں. ایرانین نیشنلزم جو ہے وہ ویل اسٹیبلشڈ ہے اور اس میں یقیناً یہ ہے کہ یہ رجیم کے خلاف لوگ ہیں، لیکن جب بھی اس طرح کی بات آئے گی تو وہ اپنے فلیگ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، جو کہ ایرانیوں نے کیا ہے. اور اس میں جو ٹرمپ صاحب نے بھی یہی کوشش کی. اچھا، اسرائیل نے جو ہے اس میں سب سے بڑا اسپوائلر کا رول کیا ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے تک جو ہے وہ یہ بات آ رہے تھے، وائبس تھیں کہ یہ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں ایرانین جو انرچمنٹ ایشو ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں وہ حملہ بھی کر دیا گیا. یہی حال جو ہے لاسٹ جون میں بھی ایسے ہی ہوا، جو 12 دن کی جنگ ہوئی. تو اس میں دھوکے بازی کا ایلیمنٹ شامل تھا اور اس میں اسرائیل سر فہرست ہے. اور اسرائیل نے اب یہ دیکھ لیں کہ اس نے یہ گلف ممالک جنہوں نے بیسز امریکہ کو دیے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اسرائیل کو ایک طرح کی شیلڈ دے دی ہے. آپ دیکھیں کہ اسرائیل ان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کر کے ایران پہ حملہ کر رہا ہے. تو آپ اس صورتحال میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں میڈیشن کی، یا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ مان جائے یا امریکہ اس پیس کی طرف آئے گا، تو اس میں یہ ہمیشہ یہ ایک سسپیشن کا ایلیمنٹ غالب رہے گا کہ امریکہ اپنے بات پہ پورا رہے گا یا نہیں رہے گا. اور ایران کے لیے بھی اسی لیے وہ شک کا اظہار، یا جو انہوں نے میکسیملسٹ پوزیشن اگر وہ اڈاپٹ کریں گے وار ریپریشن کی، یا آئندہ کوئی حملہ نہیں ہوگا یا جنگ نہیں ہوگی، یہ میکسیملسٹ پوزیشن اسی لیے ہوگی کہ اس وقت امریکہ جو ہے یونیلیٹرل اپروچ اڈاپٹ کیے ہوئے ہے. وہ کبھی وینزویلا چلا جاتا ہے، کبھی ایران آ جاتا ہے. اب وہ جو ہے لیبیا، وہ کیوبا کو بھی اسی طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں، اس کا ایک اوور آل امپیکٹ جو ہے گلوبل پالیٹکس پہ بہت نیگیٹو ہے. اور یہ اس کانٹیکس میں، ایران وار کے کانٹیکس میں تو بہت ہی خطرناک ہے. اور اس کے مضمرات جو ہیں پاکستان پر بھی جو ہے بہت پڑیں گے. آلریڈی پڑ رہے ہیں، آپ نے آئل کے پرائسز دیکھ لیا اور یہ مزید پڑیں گے. جی اچھا، اب اس میں ایک اور بھی اس کا ایک پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے ایک طرف تو اس کا فوکس اس وقت پاکستان ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ بہت سی اور بھی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ پہلی دفعہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. اور جو پیٹ ہیگسیتھ ہیں اس کے بارے میں امریکی میڈیا میں بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ٹرمپ کو بھڑکایا اور اس کو ایران پر حملے پر راضی کیا. اور ایک ان کا جو کلپ ہے وہ کافی پاپولر ہے اس وقت امریکن میڈیا میں، جس میں کہ وہ شیعہ سنی اختلاف کی بات کر رہے ہیں. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them as long as that group is willing to try to kill Americans. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. And what they wanted in this context, and what President Trump would not tolerate, is a regime of that nature being closer and closer to nuclear capabilities. امریکی سی آئی اے کے ایک سابق اہلکار ہیں جو کہ ایک طویل عرصہ تک اینالسٹ کے طور پہ سی آئی اے سے وابستہ رہے. ان کا نام ہے لیری جانسن. اور لیری جانسن جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے جو مسلمانوں کے بارے میں عزائم ہیں، عربس کے بارے میں جو عزائم ہیں، ان کو کیسے ایکسپوز کیا، ذرا وہ بھی سنیں. They are possessed of this Zionist lie
that they are entitled to control the land from the Nile to the Euphrates. And to that extent, they've already made it clear they're going to come after Turkey. Well, once Iran's out of the way, they're coming after Turkey. This is a country with they are an ethno-fascist regime. ایتھنو فیشسٹ رجیم. تو امبیسڈر جاوید حسین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی کوشش ہے، اگر سیز فائر ہو بھی جاتا ہے فی الحال، تو کیا اس کے بعد بھی اسرائیل جو ہے وہ اس کی کوشش جاری رہے گی کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا رہے گا؟ بالکل، وہ تو ضرور جاری ہے، اس کی کوشش جاری رہے گی، بیکاز یہ اس کی ایگزسٹنشل ریکوائرمنٹ ہے. اس کی جو اسٹریٹجک گولز ہیں ریجن میں، گریٹر اسرائیل کا تو آپ نے ذکر شاید خود بھی کیا ہے یا سنا ہی ہوگا آپ نے کہ ان کا آبجیکٹیو ہے کہ اپنے ایکسپینشنسٹ گولز ہیں ان کے ریجن میں، اور وہ دوسرے جو ممالک ارد گرد ہیں ان کی کاسٹ پہ ہی ہوں گے، انہیں کی ٹیریٹری پہ ہوگا. اور وہ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو دشمنی ہے وہ بھی ایگزسٹنشل قسم کی ہے. جو ایران کا جو یہ سسٹم ہے، جو ایران کی جو رجیم ہے، جو ایران کی گورنمنٹ موجود ہے، اگر آپ ایران جائیں تو اب دو نعرے آپ کو وہاں سننے میں آئیں گے. ایک ہے مرگ بر امریکہ اور دوسرا مرگ بر اسرائیل. ہر پبلک میٹنگ میں جس میں کوئی سرکاری قسم کی ہو، اس میں یہ دو نعرے لگتے ہیں، اور یہ 1979-80 سے یہ چل رہے ہیں. یہ دونوں ممالک کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ایران کے موجودہ سسٹم میں بالکل انگرینڈ ہے. اور دوسری طرف سے دیر از نو لو لاسٹ آن دا پارٹ آف امریکہ اینڈ اسرائیل آلسو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ امریکہ جو ایران کو ہے اپنے اسٹریٹجک گولز کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی مخالفت سمجھتا ہے، اور یعنی مخالف سمجھتا ہے. اور اسی طرح اسرائیل کو بھی ایران کی میئر ایگزسٹنس آف دس سسٹم جو ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. وہ اس قسم کی حکومت چاہتے ہیں ایران میں جیسے شاہ آف ایران کے زمانے میں تھی، جن کے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے. وہ یہ گورنمنٹ جو آج کل ہے، جو سسٹم آج کل ایران میں ہے، اس میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان مشکلات کے باوجود اس لڑائی کو روکا جا سکتا ہے اور لوگ کے کوئی ایسا سیٹلمنٹ دی جا سکتی ہے جس میں دونوں سائڈز جو ہیں وہ لیو اینڈ لیٹ لیو کے اصول پہ کاربند ہو کے کوئی اپنا کسی سیٹلمنٹ پہ پہنچ سکے. یہ کام آسان نہیں ہوگا، اس میں بڑی مشکلات آئیں گی، اور اسرائیل پوری کوشش کرے گا کہ یہ کوئی کوشش اس ڈائریکشن میں جو کی جائے وہ کامیاب نہ ہو. اب دیکھنے والی بات ہے کہ آئندہ اگلے چند ہفتوں اور مہینوں میں حالات کیا رخ اختیار. اچھا، ذرا یہ بھی ذرا بتا دیں جلدی سے مجھے کہ اسرائیل جو ہے وہ ترکی کے خلاف کیوں دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ ترکی سے اتنا ناخوش کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو لوگ یہ کیا سرائیاں کر رہے ہیں، اس میں اس کو یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ جی ایران کے بعد اسرائیل اور کچھ اور ممالک جن کے وہ نام لیتے ہیں ان کا جو نشانہ ہوگا پاکستان ہوگا، کیونکہ پاکستان جو ہے اسلامی دنیا میں واحد ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے. ٹرکی تو وہ نہیں ہے، تو اس لیے بڑا نشانہ وہ اس کی توجہ ایران کے بعد پاکستان کی طرف آئے گی یا ٹرکی کی طرف جائے گی. وہ اپنی نقطہ نظر سے آدمی کہہ سکتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی ایران میں اپنی کوششیں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہوگا. چلیں جی، پاکستان اور ایران میں کافی فرق ہے. پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے.